ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ قابل احترام جناب صدر جلسہ، اکابر علماء اکرام، عہدیداران جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ، میں آج کے اس عظمت صحابہ کانفرنس میں شرکت اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعاگو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میں اس یونین کونسل کے عہدیداران کو، پی ایس کے عہدیداران کو، جلسے کے منتظمین کو اس پروگرام کے انعقاد پر نہ صرف دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بلکہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کے ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان مکرم، آج کا یہ جلسہ 18 اکتوبر کے جلسے کے تیاریوں کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے، اور آج کے جلسے کا عنوان ختم نبوت اور دفاع صحابہ ہے۔ میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں جناب سرور کونین سرکار دو عالم، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ وچن اور وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے، جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے، انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہیں گے۔ تکبیر، تکبیر۔ نعرہ لگانے کے لیے میں نے نہیں کہا، اور لیاری میں میرے والد آپ جیسے اس طرح ٹھنڈے ٹھنڈے کارکن مجھے دے کر نہیں گیا تھا۔ لیاری میں مجاہدین چھوڑ کر گیا تھا ڈاکٹر خالد سومرو۔ میں ان مجاہدین کی آواز ختم نبوت کے دشمنوں تک پہنچا کر ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے قسم اٹھائی ہے کہ تم قائدیانیت کو پروان چڑھاؤ گے تو ہم نے بھی قسم اٹھائی ہے کہ ہم ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، جانیں قربان کرنا پڑی ختم نبوت کے لیے قربان کر دیں گے، بچے قربان کرنے پڑے قربان کر دیں گے، جوانیاں لٹانی پڑی جوانیاں لٹا دیں گے، لیکن کسی ماہی کے لال کو ختم نبوت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت
علامہ راشد محمود سومرو آگے بڑھے، علامہ راشد محمود سومرو قدم بڑھاؤ، ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت جو قائد نیو کا یار ہے، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت۔ میں نے قدم بڑھا لیا ہے، اس سے آگے اور کیا بڑھاؤں گا؟ اب آپ کی باری ہے۔ ایسے نہ ہو کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو آپ میں سے کوئی نظر بھی نہ آئے۔ میں نے قدم بڑھا لیا ہے، اب آپ کی باری ہے، اور قدم بھی اس طرح بڑھانا ہے کہ نبی کی عزت و حرمت پہ ورنہ عینی ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عینی ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے، ارے ناداں نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ پھر اگر موت بھی آ گئی اس رستے پر چلتے ہوئے تو قبول ہے۔ اگر ہم بھی ڈاکٹر عادل شہید بن گئے تو سودا سستا ہے، خدا کی قسم وہ جیت چکا ہے۔ ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا استاذ، مدارس کا اور علماء کا محسن ڈاکٹر عادل خان خدا کی قسم سودا جیت چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ جنت کے محلوں میں ہوگا، وہ جنت میں شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں مفتی نظام الدین شامزئی کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ وہ جنت میں مولانا یوسف لدھیانوی کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ وہ جنت میں مفتی جمیل کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں اپنے فاروقیہ کے شہداء کے ساتھ ہوگا، تو وہ جنت میں شہید خالد محمود سومرو کے ساتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، علامہ خالد محمود سومرو شہید، علامہ خالد محمود سومرو شہید۔ لیکن آج کے اس عظیم اجتماع میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عادل خان کے قاتلوں کو فوری طور پر بے نقاب کیا جائے، منظر عام پر لایا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، پاکستان چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے۔ ہم نے لاشیں اٹھانے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہے، لاشیں دینے کا سلسلہ بند کیا جائے، اور اگر نہیں تو انشاءاللہ حکمرانوں کے گریبانیں ہوں گی اور ان جیالوں اور مجاہدوں کے ہاتھ ہوں گے۔ اور آج اور آج علماء اکرام نے باہمی مشاورت سے ڈاکٹر عادل خان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے جمعہ کے دن ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ میں قائد جمعیت امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی طرف سے نہ صرف اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں، بلکہ اکابر علماء کو یقین دہانی کراتا ہوں، ڈاکٹر عادل شہید کے قاتلوں کے لیے آپ جہاں بلائیں گے جمعیت علماء اسلام کے کارکن آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، قائد سندھ علامہ راشد محمود سومرو قدم بڑھاؤ، علامہ راشد محمود سومرو قدم بڑھائے۔ آج بڑے پلاننگ کے ساتھ، سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے ساتھ سندھ میں قبائلی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
سندھ کے تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں، سندھ کے جزائر سندھ سے چھیننے کے نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں۔ ایک سازش کے تحت سندھی مہاجر کو آمنے سامنے کیا جا رہا ہے، ایک مذموم سازش کے تحت قبائلی سرداروں کو آمنے سامنے کیا جا رہا ہے، اور وطن عزیز پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہوا، اور نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں لسانی بنیادوں پر، قبائلی بنیادوں پر، مسلکی مذہبی بنیادوں پر آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چند ٹکے کے ملعون، چند کرائے کے ٹاؤٹ اسلام آباد اور کراچی میں بلا کر حضرات صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کروائی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلکی اور مذہبی بنیادوں پر جنگ کس کی ضرورت ہے؟ کم سے کم میری تو نہیں، میرے علماء کی تو نہیں، میرے مسجد اور مسلح کے ورثاء کی تو نہیں۔ اگر ہماری مسلک کے بنیاد پر جنگ ضرورت ہوتی تو ہم متحدہ مجلس عمل میں نہ بیٹھتے۔ اگر ہماری جنگ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہم پی ڈی ایم کا اتحاد کا حصہ نہ بنتے۔ ہماری مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھک، مختلف مذہبی جماعتوں کے ساتھ بیٹھک اس بات کا دلیل ہے کہ مذہبی، لسانی، قبائلی بنیادوں پر جنگ ہماری ضرورت نہیں، کسی اور کی ضرورت ہے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی قوم پرست اٹھتا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا قوم پرست ہو، چاہے وہ سندھ کا قوم پرست ہو، اور وہ الگ ملک کی بات کرتا ہے، الگ دیش کی بات کرتا ہے، آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں، آپ اس کو گم کر دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر تیزاب چھڑک کر اس کی لاش کو تیزاب سے جلا دیتے ہیں۔ ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں روڈوں پر در بدر ہیں۔ 15 سال ہو گئے، نوجوانوں کی لاش بھی ورثاء کو نہیں مل رہی۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ کوئی پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاتا ہے، آپ کو قبول نہیں، مجھے بھی قبول نہیں، میں بھی پاکستان کی چوکیداری چاہتا ہوں، مجھے بھی پاکستان مخالف کوئی نعرہ، کوئی سازش قبول نہیں۔ میں پاکستان کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کو متفق دیکھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نظام کا محور اور مرکز دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب پاکستان کے خلاف نعرہ لگاتا ہے آپ اس کی لاش بھی ورثاء کو نہیں دیتے، پھر جو صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کرتا ہے وہ نعرہ آپ کیوں برداشت اور قبول کرتے ہیں؟ پاکستان مرد آباد کا نعرہ بھی نہیں لگنا چاہیے تو اس ملک کے اندر صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی بھی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جن ٹکے کے ملعونوں نے گستاخی کی ہے ان کو کیفر کردار پر لایا جائے، ان کی زبانیں گدی سے کھینچ کر کتوں کے سامنے ڈالی جائے۔ ہم پاکستان کا بھی تحفظ چاہتے ہیں، سندھ کا بھی تحفظ چاہتے ہیں، داڑھی پگڑی مسجد مدرسے کا بھی تحفظ چاہتے ہیں، ختم نبوت کا بھی تحفظ چاہتے ہیں، تو صحابہ اکرام کے عزت اور ناموس کا بھی تحفظ چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جو صحابہ کا غلام ہے۔ میں آج یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبائلی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر جنگ کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ کٹ پتلی حکمرانوں کی طرف کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ مہاجر سندھی آپس میں لڑیں،
تاکہ ان کی حکمرانی پر نظر نہ ہو، قبائل آپس میں لڑے تاکہ ان حکمرانوں پر نظر نہ ہو، شیعہ سنی لڑائی کروائی جائے، دیوبندی بریلوی لڑائی کروائی جائے تاکہ یہ مسلکی بنیادوں پر آپس میں لڑیں اور عمران خان کے نااہل حکمرانی کی طرف کوئی نہ دیکھ سکے۔ کیا کہا؟ تبدیلی 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 لاؤں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا، بہترین خارجہ اور داخلہ پالیسی دوں گا، باہر سے لوگ کمانے کے لیے پاکستان آئیں گے، اور کیا کہا؟ ملک کو مدینے کی ریاست بناؤں گا۔ اور جب اقتدار میں آیا، نوجوانوں توجہ چاہیے، یہ مسلکی بنیادوں پر جنگ، یہ مذہبی بنیادوں پر جنگ، یہ قبائلی بنیادوں پر جنگ، یہ لسانی بنیادوں پر جنگ اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ عمران خان سے لوگ منہ موڑ لیں، اس کی طرف نہ دیکھیں۔ کیوں؟ اس نے نعرہ دیا تھا تبدیلی تبدیلی تبدیلی، اور کوئی تبدیلی ملی یا نہ ملی؟ ایک تبدیلی ضرور دیکھنے میں آئی، ایک تبدیلی، اور وہ بھی عدت سے پہلے پہلے، اور کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آئی۔ بیویوں کے تعداد میں تبدیلی ہوتی رہی ماشاءاللہ سے۔ اور کیا کہا؟ قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا۔ 47 سے لے کر 2018 تک کا قرضہ ایک طرف، اور 2018 سے 2020 تک 6000 ارب ڈالر سے قرضہ تجاوز کر چکا ہے۔ یومیہ پاکستان کے اخراجات 1000 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ یومیہ پاکستان کا خسارہ 1000 ارب روپے پاکستانی یومیہ۔ کیا کہا؟ باہر سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے، 25 لاکھ پاکستانی لوگ ان 2 سالوں میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سے بے روزگار ہوئے ہیں۔ کیا کہا؟ 50 لاکھ گھر دوں گا۔ ابھی مغرب کی نماز میں نے پڑھی، کون سی مارکیٹ میں؟ وہ مارکیٹ کون سی ہے؟ پاکستانی چوک۔ وہاں میرے بزنس مینوں نے کہا ہمارے 70 سال کی دکانیں بلڈوزر لگا کر منہدم کر دی۔ 25 لاکھ گھر 2 سالوں میں دکانیں بلڈوز کی گئیں۔ کیا کہا تھا؟ بہترین خارجہ اور داخلہ پالیسی دوں گا، کشمیر کو بیچ دیا۔ کیا کہا تھا؟ باہر سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے، اور اپنے نوجوانوں کو اقتدار میں آنے کے بعد کہا انڈے کٹے مرغیاں پالو، اس سے ملک کی معیشت چلے گی۔ تو مجھے حضرت اگر ناراض نہ ہو، لیاری میں ہوں، ناراض نہ ہو تو پہلے نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان، اور عمران خان نے اس نعرے کی کریکشن کی، انڈے کٹے اور قبرستان۔ روٹی کپڑا اور مکان سے سفر شروع ہوا، انڈے کٹے اور قبرستان تک سفر پہنچا۔ کیا کہا؟ انڈے کٹے مرغیاں پالو۔ لوگ کھڑے ہو کے کہتے پوری زندگی تو یہی کیا ہے، بدبخت اگر یہی فارمولا تھا تو ہمارے سر پہ کیوں آئے؟ اچھا، انڈوں کٹوں مرغیوں سے کام نہیں چل رہا؟ ایسے کرو، لنگر خانے پہ آؤ، لنگر کھاؤ۔ عبداللہ شاہ غازی مزار کا وہ لنگر تقسیم کرنے والا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لنگر پہ وزیر اعظم بننے کی کرائیٹیریا ہے تو میں نے ساری زندگی لنگر تقسیم کیا ہے، پھر تو اتر مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ اچھا، انڈے کٹو مرغیوں سے بھی کام نہیں چل رہا، لنگر سے بھی نہیں چل رہا، چلو ایسا کرو، بھنگ پیو مست جیو، بھنگ پیو مست جیو۔ سارے بھنگی میرے سندھ کے کھڑے ہو گئے، سارے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا پوری زندگی یہی پی پی کے تو برا حال ہوا ہے۔ اچھا، انڈوں سے بھی کام نہیں چلا، کٹوں سے بھی، مرغیوں سے بھی، لنگر خانے سے بھی، بھنگ سے بھی، ایسا کرو، گھبرانا بالکل نہیں ہے، سکون صرف قبر میں ملے گا، بالکل نہیں گھبرانا، سکون صرف قبر میں ملے گا۔
یہ اس کی معاشی پالیسی ہے کہ اس نے 25 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، ناکام خارجہ اور داخلہ پالیسی دی، پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا، 25 لاکھ گھر منہدم کیے، قوم کو لنگر خانے، بھنگ، اٹو کٹو مرغیوں سے نکال کر قبرستان تک پہنچانے کی باتیں کی ہیں، اور اس نے کہا میں مدینے کی ریاست بناؤں گا۔ مدینے کی جو ریاست بنائی سو بنائی، اس بدبخت نے کیا کیا؟ سرکاری اسکولوں میں پچھلے سال کی 9 کی کتاب بھی اٹھائیں، اس سال کی 9ویں جماعت کی کتاب بھی اٹھائیں، پہلا سبق 9ویں جماعت کا پہلا سبق انگریزی کتاب کے پہلے سبق میں پچھلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور اس سال 9ویں جماعت کے کتاب میں سے خاتم النبیین کا لفظ نکال کر پھینک دیا گیا ہے۔ اسکولوں کے نصاب سے سیرت کے مضامین نکال دیے گئے۔ کیا اس کو مدینے کی ریاست کہتے ہیں؟ باقی علماء کی میں کیا بات کروں، باقی بزرگوں کی کیا بات کروں؟ مجھے خود کو بلایا گیا، مجھے خود کو، اور مجھے بلا کے کہا گیا مولانا راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم مدارس کے نصاب کو تبدیل کریں گے، ہم مدارس کے نصاب کو تبدیل کریں گے۔ میں نے کہا جب تک جمعیت کا ایک کارکن زندہ ہے، کسی مائی کے لال کو مدارس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، ایک مقصد جمعیت کا پیغام۔ ایک مدینے کی ریاست کی دعویٰ کرنے والے نے اسکول کے نصاب تعلیم سے سیرت کے مضامین نکال دیے۔ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں، سب کی وجہ سے۔ 5 منٹ مجھے دے دیں، مہربانی ہوگی، میں 5 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امین اللہ بیٹھ جاؤ، مہربانی فرمائیں، میں اس طرح بات نہیں کر سکتا۔ ایک ملک کی معیشت تباہ کی، بے روزگاری کی شرح آسمان تک پہنچائی، ناکام خارجہ اور داخلہ پالیسی بنائی، کشمیر کو بیچ دیا، سرکاری اسکولوں کے نصاب تعلیم سے سیرت کے مضامین نکال دیے، اور مدارس کے نصاب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ صرف یہاں تک نہیں، آج کی تاریخ میں پاکستان میں مساجد کی تعمیر پر پابندی ہے، کوئی مسجد تعمیر نہیں کر سکتا۔ اور کرتارپور کا بارڈر قائدینیوں کے لیے کھولا۔ آپ کے صدر میں موبائل مارکیٹ میں جمعے کی نماز قائدیانی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر پولیس پروٹوکول میں باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے تھر میں 400 مکاتیب میں قائدیانی معصوم بچوں کو غلام محمد قائدیانی پڑھا رہے ہیں۔ کیا یہ مدینے کی ریاست ہے؟ آپ کے صوبہ سندھ کے نواب شاہ میں 38 قائدیانیوں کے مبلغ، جن میں 6 مرد ہیں، 32 خواتین ہیں، گھر گھر جا کر مسلمانوں کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو قائدیانی بنا رہی ہیں۔ کیا یہ مدینے کی ریاست ہے؟ اب اس کے خلاف ایک ہی مرد مجاہد، ایک ہی مرد آہن، ایک ہی بہادر باپ کا بہادر بیٹا، قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب مولانا فضل الرحمان اٹھ کھڑا ہوا، جس نے کہا یہ پاکستان کا نمائندہ نہیں، اسلام کا نمائندہ نہیں، مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، یہ یہود اور ہنود کا نمائندہ ہے۔ انہوں نے کوششیں کی مولانا کو دبانے کی، انہوں نے کوششیں کی مولانا کو جھکانے کی، انہوں نے نیب کے نوٹسز بھیجے۔ آج لیاری کے اس عظیم اجتماع میں کہتا ہوں، تمہارے نیب کے نوٹسز کو جمعیت کے یہ جیالے اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان
लोहे के चना है, न निगल सकोगे, न निगल सकोगे, न निकाल सकोगे। इंशाअल्लाह ये मर्द मुजाहिद तुम्हारे इक़्तिदार का जनाजा पढ़कर छोड़ेगा और मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में ये जमीयत के अबाबिल इस मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम लाकर दम लेंगे। नारे तकबीर, जिंदा है जमीयत। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान। जब इन्होंने देखा 15 कामयाब मिलियन मार्च हुए, इन्होंने देखा कामयाब आजादी मार्च हुआ, इन्होंने देखा कामयाब प्लान बी के धरने हुए, इन्होंने देखा पेशावर में अवाम का समंदर उमड़ आया, तो साजिश के तहत कौम को लड़ाने की प्लानिंग की, लिसानी बुनियादों पर, कबाइली बुनियादों पर, मजहबी मसलकी बुनियादों पर, ताकि ये लड़ते रहें और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मैदान में न निकल सकें, हमारा ताक़ब न कर सकें, हमारा पीछा न कर सकें। लेकिन इनको कहता हूं ये एक जनाजा है, जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है इंशाअल्लाह तुम्हारा पीछा जारी रखेंगे। लब्बैक 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 लब्बैक। तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पाकिस्तान के अंदर जिस नारे पर यह मुल्क हासिल किया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं लियारी वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम के निफाज के लिए मैदान में निकलोगे? आहिस्ता बोलो कहीं थानेदार न सुन ले, आहिस्ता बोलो कहीं रेंजर्स वाले न सुन ले, भाई आहिस्ता बोलो कहीं जेल ना आ जाए, कहीं थाना ना आ जाए। क्या आप मैदान में निकलेंगे? कफन बांध कर निकलेंगे? जान का सौदा करना पड़ा तो करेंगे और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, इस्लामी निजाम के निफाज के लिए, दाढ़ी और पगड़ी के लिए, मस्जिद और मदरसे की चौकीदारी के लिए कौन कौन मैदान में निकलेगा? पक्का वादा है कि निकलेंगे? पक्का वादा है निकलेंगे? तो उसके लिए 18 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में बाग़ जिनाह में जलसा होगा। अब झूठा वादा कोई न करे, जो आएंगे वो इंशाअल्लाह कहें। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर आएगी, नून लीग अपने मंशूर पर आएगी, एएनपी अपने मंशूर पर आएगी, मेंगल साहब अपने मंशूर पर आएंगे, महमूद खान अचकज़ई अपने मंशूर पर आएंगे और हम अपने मंशूर पर जाएंगे। हम वहां भी खत्म नबुव्वत की बात करेंगे, हम वहां भी नामों से सहाबा की बात करेंगे, हम वहां भी दाढ़ी की, पगड़ी की, मस्जिद की, मदरसे की बात करेंगे, हम वहां भी आईने पाकिस्तान की बात करेंगे। आईने पाकिस्तान ने जो इस्लामी कवानीन की बात की है उनकी बात करेंगे। हम वहां भी गरीबों, मिस्किनों, हारियों, मजदूरों, मेहनत कशों की जंग लड़ेंगे। हम वहां भी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे। क्या आप आएंगे? 18 अक्टूबर को बाग़ जिनाह शाम को 4 बजे कौन कौन आएगा? खड़ा होकर मुझसे वादा करे। जो आएगा वो उठे, जो ना आएगा वो झूठा वादा मुझसे न करे। अकेले आएंगे? अकेले आएंगे? बताओ अकेले आएंगे? साथियों के साथ आएंगे? खाली हाथ आएंगे या हाथों में जमीयत का झंडा लेकर आएंगे? झंडे में डंडा भी होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह 18 अक्टूबर शाम को 4 बजे बाग़ जिनाह में मौलाना फजलुर रहमान भी आपके मुंतजिर होंगे, मैं भी आपका मुंतजिर होऊंगा और वहां से अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। जिंदगी बाकी,
ملاقات باقی